ایک دور دراز پہاڑی گاؤں تھا جہاں زندگی بھی جیسے آہستہ آہستہ سانس لیتی تھی۔ یہاں خوشی مکمل نہیں تھی اور امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ہر گھر کچی دیواروں پر کھڑا تھا اور ہر چہرے پر غربت کی خاموشی لکھی تھی۔ اور اسی گاؤں کے آخر میں ایک پرانا، ویران اور خوفناک امرود کا باغ تھا۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے، یہ باغ عام نہیں، یہ کچھ چھپاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں پر جنات اور بھوتوں کا سایہ ہے۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی، اپنی بیمار ماں کے ساتھ۔ گھر میں نہ پیسے تھے، نہ دوائی، اور ماں کی سانسیں ہر دن کمزور ہو رہی تھیں۔ لڑکی ہر روز کوشش کرتی، ہر دروازے پر جاتی، لیکن ہر جگہ سے اسے صرف خاموشی یا انکار ملتا، اور وہ آسمان کو دیکھ کر صرف ایک بات سوچتی، کیا غریبوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا؟ گاؤں کے لوگ ایک بات سے بہت ڈرتے تھے۔ رات کے وقت امرود کے باغ میں مت جانا، وہاں روحیں رہتی ہیں، وہاں دعائیں قید ہو جاتی ہیں، پریوں کا سایہ ہے۔ اسی دوران ایک امیر تاجر گاؤں میں آیا۔ اس کی مسکراہٹ نرم تھی، لیکن آنکھیں لالچ سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ سب سے کہتا، اگر تم لوگ مجھے اس باغ کی حقیقت بتا دو تو میں تمہیں بے پناہ سونا، چاندی اور دولت دوں گا، تم لوگ عیش کی زندگی گزارو گے۔ لیکن وہ مدد نہیں چاہتا تھا، وہ صرف راز چاہتا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور لڑکی کی ماں کی حالت بگڑ رہی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی اور امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میری مدد کر، مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا جس سے میری امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر وہ اکیلی رات کے اندھیرے میں نکل پڑی، امرود کے باغ کی طرف۔ ہوا رک رک کر چل رہی تھی، درخت جیسے اسے دیکھ رہے تھے، اور زمین کے اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی آئی، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ جیسے ہی وہ باغ کے قریب پہنچی، اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ درخت ہلنے لگے اور ایک سبز روشنی زمین سے اٹھنے لگی۔ لڑکی رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر ایک نرم مگر پراسرار آواز آئی، تم آخر آ ہی گئی ہو۔ وہ آواز خوفناک نہیں تھی، لیکن اجنبی ضرور تھی، اداس اور بہت پرانی۔ اور اسی لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ شروع ہونے والا ہو۔ رات کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ہوا بھی جیسے سانس روک کر کھڑی تھی۔ لڑکی ابھی بھی اسی باغ کے دروازے پر کھڑی تھی، جہاں سبز روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، اور پھر درختوں کے درمیان ایک ہلکی سی شگاف بنی، جیسے زمین خود کھل رہی ہو، اور اسی روشنی میں ایک شکل ظاہر ہوئی، نامکمل انسان، نامکمل روشنی، ایک پراسرار وجود، امرود پری۔ اس کی آنکھیں خاموش تھیں، لیکن اندر بہت پرانا درد چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز بہت نرم تھی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لڑکی کانپ گئی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے بولی، میری ماں مر رہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ پری خاموش ہو گئی، لمبے وقت تک، جیسے وہ اس درد کو پہلے بھی سن چکی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہر دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں قیمت مانگتی ہیں۔ مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، بس میری ماں بچ جائے۔ اسی لمحے دور گاؤں میں ایک سایہ حرکت کرنے لگا، وہی تاجر۔ اگر تم لوگ مجھے اس باغ کی حقیقت بتا دو تو میں تمہیں بے پناہ سونا، چاندی اور دولت دوں گا، تم لوگ عیش کی زندگی گزارو گے۔
جو امرود کے باغ کا راز چاہتا تھا، وہ خاموشی سے باغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی بات تھی، یہ طاقت میری ہوگی۔ ادھر باغ میں ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ پری نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز بدل گئی۔ وہ آ رہا ہے۔ زمین ہلنے لگی، درخت کانپنے لگے اور روشنی تیز ہو گئی۔ پری نے آہستہ کہا، یہ باغ صرف شفا نہیں دیتا، یہ انتخاب لیتا ہے۔ لڑکی گھبرا گئی۔ کیسا انتخاب؟ پری نے اس کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ بولی، کچھ لینے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لمحے تاجر باغ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ طاقت اب میری ہے۔ اور پھر زمین زور سے کانپ اٹھی، روشنی اور اندھیرا ٹکرا گئے۔ پری کی آنکھیں پہلی بار سخت ہو گئیں۔ تم نے غلط وقت چنا ہے، چاند اور بجلی۔ اور سب کچھ ایک دھماکے جیسے سکون میں بدل گیا، جیسے طوفان ابھی شروع ہونے والا ہو۔ اندھیرا۔ باغ کی فضا اب مکمل بدل چکی تھی۔ ہوا میں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ لڑ رہے تھے۔ لڑکی وہیں کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور یقین بھی، اور اس کے سامنے امرود پری کھڑی تھی۔ پری کی آواز اب پہلے جیسی نرم نہیں تھی۔ یہ لمحہ آ گیا ہے، اب فیصلہ ہوگا۔ ادھر تاجر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیر تھی اور آنکھوں میں صرف لالچ۔ یہ باغ میری ملکیت ہوگا اور اس کی طاقت بھی۔ زمین کانپ اٹھی، درخت چیخنے لگے جیسے زندہ ہوں۔ اور پھر پری نے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ باغ طاقت نہیں، یہ امتحان ہے۔ لڑکی روتے ہوئے بولی، میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، بس میری ماں بچ جائے۔ پری نے اس کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ کہا، اگر تم اپنی خوشی دے دو تو تمہاری ماں بچ سکتی ہے۔ اسی لمحے تاجر چلایا، نہیں، یہ طاقت میری ہے۔ اور اس نے باغ پر حملہ کر دیا۔ آسمان پھٹنے جیسی روشنی ہوئی، زمین لرز گئی اور امرود کے درخت جلنے لگے۔ پری نے آہستہ آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آواز پہلی بار ٹوٹ گئی، اگر باغ ختم ہوا تو یادیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لڑکی نے پری کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو سوچا اور ایک لمبی خاموشی کے بعد بولی، میں اپنی خوشی دے دوں گی۔ اور اسی لمحے ایک سفید روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تاجر چیخا اور غائب ہونے لگا۔ زمین خاموش ہو گئی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ جلے ہوئے درخت دوبارہ ہرے ہونے لگے۔ گاؤں میں پہلی بار زندگی لوٹ آئی۔ پری آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگی اور آخری بار اس نے کہا، سچی دعا ہمیشہ قربانی مانگتی ہے اور سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لڑکی بھاگ کر گھر پہنچی۔ اس کی ماں اب سانس لے رہی تھی۔ رحمت۔ اور باغ اب خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک نیا راز چھپ چکا تھا۔